جب جب بھی جہاں پہ جانا ہو تو خوب اپنے رب کو پکارے، خوب اپنے رب سے جو ہے وہ دعا مانگے۔ کعبے کے ایک کونے میں حجر اسود نصب ہے، حجر اسود جنتی پتھر۔ جب قریش مکہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس حجر اسود کو دیوار کعبہ میں نصب کیا اور میرے نبی علیہ السلام نے اس کو چوما۔ حجر اسود کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بوسہ دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب فرماتے ہیں، اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، مگر اس لیے چوم رہا ہوں میرے نبی نے چوما ہے۔ میں تجھے جو بوسہ دے رہا ہوں اس کا سبب کیا ہے کہ میرے نبی نے تجھے بوسہ دیا ہے، میرے نبی نے تجھے چوما ہے۔ کیا ہی شان ہے اس امتی کی کہ جو حجر اسود کی طرح بوسہ دینے کے لیے جا رہا ہے، اگر وہ غور کرے اس بات پہ کہ یار میرے لب اس جگہ پہ لگ جائیں گے جہاں میرے نبی کے لب لگے ہوئے ہیں، کیا ہی برکت والی بات ہے، کیا ہی خوش نصیبی ہے اس امتی کے لیے کہ جس کے لب اس جگہ پہ مس ہو جائیں جہاں اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لب جو ہے وہ مس ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ بڑی ہی برکت والا مقام ہے، بڑی ہی برکت والی یہ بات ہے۔ اللہ ہم سب کو خیر و عافیت سے یہ سعادت بھی نصیب فرمائے۔ مگر دیکھیں یہاں پر رش بہت ہوتا ہے تو بعض کا بندہ آزمائش میں بھی پڑ جاتا ہے، مرد عورت سب کا دل کرتا ہے کہ حجر اسود کو چومے، حجر اسود کا جو ہے وہ بوسہ لے، تو ایسے بھی کیا ہوتا ہے بعض کا بندہ آزمائش میں چلا جاتا ہے، تو خود بھی آزمائش سے بچیں اور دوسروں کو آزمائش سے بچانا چاہیے۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طواف خانہ کعبہ میں مشغول تھیں کہ آپ کے ساتھ خدامہ تھے۔ عرض کیا آئیے حجر اسود کا بوسہ لے لیجیے، تو آپ نے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ وہاں پر مردوں کا بہت زیادہ رش تھا، بہت زیادہ زحمہ تھا، تو آپ نے مردوں کی رش کے اندر جانے سے انکار کر دیا۔ تو یہ ان کا جو عمل تھا ہمارے ماؤں بہنوں کے لیے ایک سبق ہے کہ اگر وہاں پر مردوں کا بہت زیادہ رش یا زحمہ ہے تو اس رش کے اندر جانے سے بچنا چاہیے، اجتناب جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں یہاں کی برکتیں اور یہاں کا ادب نصیب فرمائے۔ جس طرح یہاں پر یہ برکتوں والے مقامات ہیں، اسی طرح جبل سور کی طرف جا رہے ہیں، پھر آگے عرفات ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، پھر آگے جمرات اور جبل نور ہے، مسجد الخیف ہے، مسجد نمرہ، مسجد مشعر الحرام، مسجد جن، مسجد شجر، فتح، مقبرۃ المعالی، غار حرا، یہ سارے مقامات جو ہیں بڑی ہی برکتوں والے ہیں۔ اللہ کے انبیاء علیہ السلام کا بھی بعض مقامات پہ آنا ہوا، بعض ایسے مقامات پر ہیں جہاں پہ ہمارے پیارے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ہے وہ جانا ہوا۔ تو انشاءاللہ ہماری جو پہلی ابھی زیارت آ رہی ہے وہ ہماری زیارت ہے جبل سور۔ ہماری پہلی جو زیارت ہے وہ جبل سور ہے۔ ہم جبل سور کے قریب جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے رکیں گے، مناسب موقع مناسب جگہ دے کر ہم تھوڑی دیر کے لیے وہاں رک کر جو ہے وہ زیارت کریں گے۔ تو انشاءاللہ وہاں اتر کر جو عربی لینگویج والے ہیں یا جو تھوڑے انگلش والے ہیں ان کو وہاں انشاءاللہ اتر کر نیچے تھوڑا ایکسپلین جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ آپ کے قریب اگر بیٹھے ان کو بتا دیجیے گا وہاں اتر کے نیچے تھوڑا عربی یا انگلش میں تھوڑا ایکسپلین جو ہے وہ ان کو کر دیا جائے گا۔ دیکھیں جبل کے معنی پہاڑ کے ہوتے ہیں اور سور کے معنی بیل کے بھی ہوتے ہیں۔ اس پہاڑ کو جبل سور کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس پہاڑ کی جو بناوٹ ہے یہ بیل کی طرح ہے، اس وجہ سے بھی اس پہاڑ کو جو ہے وہ جبل سور کہا جاتا ہے۔ جب قریش مکہ کا ظلم و ستم حد سے بڑھ جاتا ہے، اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا رفیق سفر بنایا۔ شہر مکہ سے باہر نکلتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہی پیارا عمل تھا، کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اور کبھی پیچھے چلتے۔ جب اس کا سبب پوچھا گیا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے دل میں خیال آتا ہے کہ دشمن کے ہی سامنے سے حملہ آور نہ ہو جائے تو میں آگے بڑھ جاتا ہوں،
اور جب خیال آتا ہے کہ دشمن کہیں پیچھے سے حملہ آور نہ ہو جائے تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. یہ محبت بھرا سفر جو ہے وہ اسی طرح جاری رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس پہاڑ پر قیام فرمایا وہ پہاڑ ہمارے بالکل سامنے ہے. آپ فرنٹ سکرین سے اگر دیکھتے ہیں تو یہ بالکل سامنے آپ کو نظر آئے گا جبل سعود. حرم مکہ سے یہ تقریباً 3 یا 4 کلومیٹر اس کی دوری ہے اور جو غار ہے وہ بالکل اس کے اوپر ہے لاسٹ میں. اس کی جو اونچائی ہے جس کی ہائٹ جو بنتی ہے یہ تقریباً 5000 فٹ اس کی جو ہے وہ اونچائی بن جاتی ہے. تو انشاءاللہ مناسب جگہ موقع دیکھ کر ہم گاڑی کو روکیں گے تھوڑی دیر کے لیے, اس کی زیارت کریں گے اور پھر اپنی دوسری زیارتوں کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں گے. جی تو ابھی آگے ہم جا رہے ہیں جبل سور کی طرف میں. تو آگے یہ مفتی صاحب کی آواز میں ہی آپ کو یہ ویڈیو مکمل دکھاؤں گا. وہ مفتی صاحب نے مکمل رہنمائی فرمائی ہے اور اسی طرح سے آپ سنیے اور دیکھیے. یہ ریڈ سرکل تو بالکل یہ لاسٹ میں جو آپ کو نظر آ رہی نا اونچائی تھوڑی سی غار جو ہے جس کو غار سور کہا جاتا ہے وہ غار بالکل پہاڑ کے اوپر ہے. تو اس کی جو ہائٹ بن جاتی ہے یہ تقریباً 5000 فٹ بن جاتی ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غار میں چلے جاتے ہیں داخل ہوتے ہیں ادھر کفار کو خبر ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے ہجرت کر چکے ہیں. تو وہ لوگ قدموں کے نشانہ دیکھتے ہوئے اس غار کے بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں. جب غار کے قریب پہنچتے ہیں تو ان کی آوازیں سن کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن ہمارے قریب آ گیا, یہ کہیں ہمیں دیکھ نہ لے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے اسباب بنا دیے. ایک مکڑی کو حکم دیا کہ غار کے منہ کے آگے جالا بنا دے اور ایک کبوتری کو حکم دیا کہ وہاں پہ گھونسلہ بنائے رنڈے دے. کافر جب غار کے منہ کے بالکل سامنے پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مکڑی کا وہاں پہ جالا بنا ہوا ہے اور ایک کبوتری وہاں پہ گھونسلہ بنا کے انڈے دیے ہوئے ہیں. اس سوچ کے پیش نظر کہ اگر اس کے اندر کوئی بندہ جاتا تو یہ جالا ٹوٹا ہوتا تو یہ جانور یہاں پہ گھونسلہ بنا کے نہ بیٹھا ہوتا. اس طرح کافر یہاں سے واپس چلے گئے لوٹ کر مکہ کی طرف اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے مدینہ منورہ کی طرف سفر جو ہے وہ اختیار کیا. ہائٹ اس کی جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ 5000 فٹ ہائٹ اس کی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, اوپر جانے کے لیے اگر آپ ایک طرف اوپر جاتے ہیں تو کم از کم 1 سے 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے. حرم مکہ سے تقریباً 3 یا 4 کلومیٹر اس کا جو ہے وہ فاصلہ بنتا ہے. تو اسی میں جو ایک واقعہ ہے نا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پہ جو سانپ نے کاٹ لیا تھا وہ بھی واقعہ اسی جگہ کا ہی ہے. ٹھیک ہے, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پہ آنا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہم یہاں پہ عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت